السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کیا ہے؟ کیوں، کب اور کیسے؟ میاں بیوی یا پتی پتنی کے بیچ کسی وجہ سے ہو رہے من مٹاؤ یا جھگڑے کی وجہ سے ان کے بیچ کے رشتوں کو توڑنے کو طلاق کہا جاتا ہے۔ سیدھی زبان میں کہیں تو میاں بیوی کے بیچ کے رشتے کو ختم کرنے، اسے توڑنے کو طلاق کہا جاتا ہے۔ اسلام میں طلاق کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ طلاق ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں اگر میاں بیوی دونوں آپس میں ساتھ رہنے سے خوش نہیں ہیں تو اسلام انہیں اجازت دیتا ہے کہ آپ طلاق لے کر ایک دوسرے کے بنا بھی خوشی سے رہ سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں طلاق کا بیان کافی تفصیل میں بتایا گیا ہے، لیکن آج کل کے دور میں طلاق کو مردوں نے ایک دستور سا بنا لیا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ طلاق کب دینا ہے اور کیوں دینا ہے۔ آج کل کے مرد جب مرضی چاہے طلاق دے دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس سے ایک عورت کی کس طرح زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ کیوں ہوتے ہیں اتنے طلاق؟ طلاق ایک ایسا شبد بن گیا ہے جس سے مرد اس شبد کا فائدہ اٹھا کر عورت پر ظلم کرتا ہے۔ مرد کو جب عورت پر غصہ آتا ہے یا کہیں کسی بات سے پر عورت سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس طلاق کا شبد کا استعمال کر کے عورت کو ڈراتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ شبد اگر بول دیا تو یہ چپ ہو جائے گی اور مجھ سے بحث نہیں کرے گی۔ آج کل سننے میں آتا ہے کہ بیوی نے اچھا کھانا نہیں بنایا تو طلاق دے دیا، مائکے میں زیادہ رک گئی تو پوسٹ کارڈ سے طلاق بھیج دیا۔ نہ جانے کیسی کیسی طلاق کی وجہ سننے میں آتی ہے، جسے سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات پر طلاق دے دیا۔ ہم مانتے ہیں کہ میاں بیوی میں کبھی کبھی من مٹاؤ ہو جاتے ہیں، اس کی کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم سے طلاق دے کر اپنے رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ جو لوگ ایسے مذاق میں یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دیتے ہیں، ان پر اللہ کی بہت لعنت برستی ہے۔ ایسے لوگ غصے میں طلاق تو دے دیتے ہیں، مگر کچھ دیر بعد یا کچھ دنوں بعد اپنے دوارا لیے طلاق کے فیصلے کو لے کر پچھتاتے ہیں۔ طلاق کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کا ایک بہت بھیانک حادثہ ہے۔ جائز کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند کام طلاق ہے۔ ایک بار میں ہی 3 طلاق دینے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں طلاق کے بارے میں بڑا تفصیل سے بیان دیا گیا ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ۔ طلاق کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی بات سے شوہر بیوی میں جھگڑا ہو جائے یا شوہر فیصلہ کر لے کہ اب بیوی کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچے اور آپس میں صلح کی کوشش کرے۔ اگر طلاق ہی چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بیوی حیض اور عورت کا ماسک دھرم سے پاک ہو جائے تو اسے ایک طلاق دے دے۔ ہو سکتا ہے بیوی اپنی غلطی سدھار لے یا آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور دونوں واپس ایک ہو جانا چاہیں۔ ایک طلاق دینے کی صورت میں شوہر اگر چاہے تو بنا نکاح کیے اسے دوبارہ رکھ سکتا ہے۔ اگر پھر بھی طلاق ہی چاہتے ہیں تو دوبارہ جب عورت دوسرے ماسک دھرم سے پاک ہو جائے تو پھر دوسرا طلاق دے دے۔ اب بھی اگر شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو شوہر عدت کے اندر یا اس کے بعد بیوی کی مرضی سے اسے واپس رکھ سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر طلاق ہی ایک آخری فیصلہ ہے تو تیسرے مہینے عورت جب ماہواری سے پاک ہو جائے تو آخری طلاق دے دے تو اس کیس میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ 3 طلاقیں ہو گئی۔ اب بیوی شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اگر وہ ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو اسلام میں ایک راستہ بتایا ہے جسے حلالہ کہتے ہیں، لیکن یہ اتنا شرمناک اور واہیات طریقہ ہے کہ کوئی بھی مرد اسے سوچ کر اپنی بیوی کو کبھی طلاق دینے کا خیال اپنے من میں نہیں لائے گا۔ حلالہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حلالہ یہ ہے کہ طلاق پانے کے بعد عورت عدت کے دن پورے کرے اور پھر کسی
اور مرد سے نکاح کر لے اور اس کے ساتھ رہے، اس کا دوسرا شوہر اس سے ہم بستری کرے، پھر اگر وہ چاہے تو اپنی خوشی سے اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اس طرح عورت دوسرے شوہر کی عدت گزار کر اب اگر چاہے تو پہلے شوہر سے پھر سے نکاح کر سکتی ہے۔ ذرا سوچیے، کون غیرت مند مرد ایسا چاہے گا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ ہم بستری کرے؟ ایسے مردوں کو طلاق سے پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے، آپ کی بیوی ایک پرائے مرد کے ساتھ کیسے وہ سب چیزیں کرے گی، کیا بیتے گی اس عورت پر؟ آخر طلاق جیسا قدم اٹھایا ہی کیوں جائے؟ اگر دونوں آپس میں واپس سے رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ حلالہ میں بنا ہم بستری کرے اگر طلاق دے دیا تو وہ حلالہ نہیں مانا جائے گا۔ اس کیس میں بیوی اپنے پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ طلاق کو لے کر ہماری نصیحت: میاں اور بیوی کے پاک رشتے کی قدر کی جائے اور غصے میں یا نادانی میں طلاق جیسا قدم نہ اٹھائیں کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں میں سے کوئی ایک خراب ہو، مطلب اس میں کافی برائی موجود ہو، یا پھر دونوں ایک ہی جیسے ہوں، دونوں آپس میں ہی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہوں، یا ایسا ہو کہ عورت کے رنگ مزاج اخلاق صحیح نہیں ہو، یا آدمی شرابی موالی یا عورت کو مارتا پیٹتا ہو۔ اس کیس میں اگر آپس میں رشتہ نہیں بن رہا ہے تو پھر آپ طلاق لے سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر طلاق کا فیصلہ لیتے سمے 10 بار سوچیں اور پھر اپنا فیصلہ لیں، کیونکہ یہ زندگی خراب کرنے والا فیصلہ ہے۔ ایسا فیصلہ لینے سے پہلے آپسی رشتے سدھاریں، آپسی جھگڑے کو ختم کریں، رشتہ داروں سے پہلے صلاح مشورہ لیں، تب جا کر طلاق کا فیصلہ لیا جائے۔ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے سے زبان درازی سے نہ کریں۔ دونوں میں سے کوئی ایک غصے میں کچھ بول رہا ہے تو دوسرا چپ ہو جائے، کیونکہ خاموشی ایسی چیز ہے جو بگڑتے رشتوں کو واپس جوڑ سکتی ہے۔ ہماری ہر مرد اور عورت میاں بیوی سے یہی گزارش ہے کہ آپس میں پیار سے رہیں، خوشی سے رہیں اور زندگی بھر ایک دوسرے کے ہمسفر بن کر رہیں۔ جو غلطی ہوئی ہم سے کمنٹ کر کے بتائیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔